السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وازکی المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ تقدس مع حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ، نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ و دیگر جمیع علماء کرام و حفاظ کرام، دانشوران قوم و ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو جشن شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیزان محترم، میں صرف آپ حضرات کے سامنے برکتیں حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خطاب تو ہم کو مہمان خصوصی جو استاذ محترم بھی ہے، پھر وجے واڑے کی مشہور و معروف شخصیت جو ہمارے استاذ محترم بھی ہے، ان دو خطابات کو ہم اور آپ کو سننا ہے۔ صرف مختصراً کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حائل ہوا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، آج یہاں جو جلسہ رکھا گیا ہے، آپ تمامی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہے
بانی یعنی فاؤنڈر، جامعہ نظامیہ کو قائم کرنے والے۔ میں ذرا عام الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ آباد کے لوگ بھی اچھی طرح سمجھ جائے، جو بھی حضرات ہیں، تاکہ انہیں بھی اچھی طرح چند باتیں سمجھ میں آئے۔ ان کا وصال مبارک تقریباً 107واں عرس شریف ہے۔ اسی مناسبت سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اور آپ کے کارنامے بے شمار کارنامے ہیں۔ ان میں سے آپ حضرات جانتے ہیں جامعہ نظامیہ آپ نے قائم کیا، سنگ بنیاد رکھی، آپ نے قائم کیا اس مدرسے کو۔ وہ مدرسہ کب سے ہے؟ 150 سال مکمل ہو گئے۔ اس سال سے ملا کر 150 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اب یہ ادارہ جو قائم ہوا، آپ کی شخصیت وغیرہ تمام چیزیں، کتابیں بھرپور ہے، تفصیلات میں جانا نہیں ہے، صرف میں چند مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بانی جامعہ نظامیہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ ماپیٹ ولی ہے۔ بعض ولی کیا ہوتے ہیں؟ پیدائش کے بعد کسب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ریاضت، مشقت وغیرہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں۔ ولی خاص کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایمان والا تو اللہ کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ لیکن جو خاص اولیاء ہوتے ہیں، محنت کے بعد، جستجو کے بعد، کسب کے بعد، بڑی بڑی ریاضتیں، مجاہدات کرنے کے بعد وہ منصب انہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یختص برحمتہ من یشاء، جن کو وہ پروردگار چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جب اللہ تعالی جن کو چن لیتا ہے، ماں پیٹ ولی بنا کر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسے ماں پیٹ ولی کیسے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، آپ کی سیرت گواہ ہے۔ آپ کے والدہ مبارکہ یعنی آپ کی امی جان کو ایک عرصے دراز تک، طویل عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں تھی۔ صرف میں اشارہ دے رہا ہوں، اولاد نہیں تھی تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے علاقے کے اندر پتہ چلا کہ ایک مجذوب ولی ہے جو اپنے آپ کو للہیت میں فنا کر دیے، اللہ ہی اللہ میں فنا ہو گئے۔ ایسے مجذوب ولی جن کا نامی اسم گرامی یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار شریف بھی وہاں پر ناندیڑ کے اندر موجود ہے، جہاں پر جانے کا شرف بھی یہ ناچیز کو حاصل ہوا۔ تو آپ ہین حیات میں، آپ بڑا حیات تھے، آپ کی بارگاہ میں چند میوے دے کر تحفے میں بھیجا کرتی ہے اور دعاؤں کی درخواست کرانے کے لیے۔ میوہ جیسا ولی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ہونے کے بعد دعاؤں کی درخواست کے لیے پیش کیا گیا، میرے حق میں اولاد ہے یا نہیں، اولاد کے لیے دعا فرمائے۔ اب جو مجذوب ولی تھے انہوں نے آنکھ بند کر کے یہ خوشخبری دینے لگے، جاؤ جس مائی نے یہ تحفہ بھیجا ہے اس مائی کو یہ خوشخبری سنا دو، ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا، محافظ علوم فرقان ہوگا، جا کر یہ خوشخبری انہیں سنا دو۔ ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا، ابھی حمل آیا، ابھی آپ کے بطن مبارک میں حمل ٹھہرا نہیں، پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو اللہ میں بندہ فنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نظروں سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، پردوں کو ہٹا دیتا ہے، کہ اسی لیے جو اللہ میں بندے فنا ہو جاتے ہیں، روئے زمین پر رہ کر عرش معلیٰ پر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیروں کو وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تبھی تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہونے والا لڑکا ہوگا، یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔
آج کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی بات آئی تو لوگ کیا کہتے ہیں، ایک بڑے بھائی کی طرح تھے معاذ اللہ، فلاں فلاں جو چاہے بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اب وہ موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، ایک ولی کی نظر، ایک ولی کا کمال، ایک ولی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان پر علم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک ولی کا کمال دیکھو تو محمد الرسول اللہ کا کمال سمجھ میں آئے گا۔ پیدا ہونے والا لڑکا، خوشخبری دے دی گئی، اس کے بعد آپ کے والدہ محترمہ بیان فرماتی ہیں، میں ایک رات خواب میں دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور وہ خواب کی تعبیر جب میں معلوم کرتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ خواب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور تمام علوم کی حفاظت بھی کرے گا۔ معزز سامعین کرام، باقیات تو بے شمار ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں ماں پیٹ سے آپ ولی ہے۔ اب دکن کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو راستہ بتانے کے لیے۔ حالانکہ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ ناندیڑ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 11 سال کی عمر مبارک میں حافظ قرآن ہو گئے، ظاہری علوم سیکھ لیے، باطنی علوم سیکھنے لگے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان جو آپ کے پیر و مرشد ہے، باطنی علم آپ نے لیا۔ یہ تمام علوم سے آپ اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنے لگے، اپنے سینے کو روشن کرنے لگے۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے اب میری آخری زندگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، میری زندگی آخری سانس وہیں پر ہو جائے، میرا دم وہیں پر نکل جائے۔ اس ارادے سے آپ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ رہنے لگے۔ وہیں پر آپ نے دل میں خیال آیا گنبد خضرا کے سائے میں رہ کر کوئی کتاب امت کے لیے، کوئی پیغام، کوئی میسج میں امت کے لیے دوں، تو آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی گنبد خضرا کے سائے میں انوار احمدی کے نام سے، جس کتاب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے ہو، آپ سے محبت کیسے ہو، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفعتیں کیا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر ایک ایمان والے کو کیسا بجا لانا ہے، ہر مضمون کو، عقائد کے مضمون کو اور ایک ایمان والے کا تعلق سرکار سے کیسے ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آپ نے لکھا۔ اور وہ کتاب ایسی مقبول ہوئی، ایسی مقبول ہوئی، آج بھی دیکھیں عزیزان محترم، وہ کتاب جو بندہ پڑھ لیتا ہے تعصب کی اینک نکال کر، خدا کی قسم وہ عاشق رسول ہو جاتا ہے، بدعقیدگی سے توبہ کر کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو ایسی ایسی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ یہ ارادہ لے کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، میری آخری سانس بھی یہیں پر ہو جائے، میں یہیں پر فنا ہو جاؤں، میں یہیں پر میرا خاتمہ ہو جائے، اب یہیں جو بھی بچی کچی زندگی ہے یہیں پر میں گزارنے لگوں۔ لیکن کیا دیکھ رہے ہیں، قدرت کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کی خدمت لینا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے انوار اللہ، تم کو یہیں پر رہنا نہیں ہے بلکہ تم دکن کی سرزمین پر جاؤ، دکن کی سرزمین پر جا کر علم و فنون کے خزانے وہاں پر لٹاؤ، وہاں پر ایک ادارہ قائم کرو کہ وہاں جا کر عوام کو مجھ سے ان کا جو تعلق ہے گہرا تعلق انہیں کرو، اور تم صرف یہیں پر رہنا نہیں ہے، ہزاروں کو لاکھوں کو میرے قدموں سے جوڑنا ہے اور ان تمام کو یہاں پر تم لانا ہے۔
اب ایک عاشق کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے عزیزان محترم؟ آپ پوچھیں گے یہاں پر اساتذہ کرام یہاں موجود ہے، جب مدینہ المنورہ سے یہ جدا ہو رہے تھے ان کے دلوں پر کیا کیفیت گزر رہی تھی ہوگی کہ ان سے پوچھے تو آپ بیان فرمائیں گے۔ تو ایک وہ تو عشق میں فنا ہونے والے، عشق میں ڈوب گئے، جو آپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ جو کبھی مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، گنبد خضرا سے ڈائریکٹ آپ اسے حل فرما لیا کرتے۔ کئی واقعات ہے فتوحات مکیہ کا، جب آپ درس دے رہے ہیں ایک مسئلے میں ذرا سا سمجھانے میں الجھن ہونے لگی، آپ کے ایک مریدہ خاص وہاں پر موجود تھی، کیا دیکھ رہی ہے؟ اچانک میں نے دیکھا کہ میں مراقبے کے عالم میں تھی، آنکھ بند کر کے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو کہ میرے پیر و مرشد کیا اس مسئلے کو سمجھانے میں جب حاضر تھے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ سارے حجابات ہٹ گئے، سارے پردے ہٹ گئے، راستہ فراہم ہو گیا، حدیم کعبہ میں مصطفیٰ صحابہ کے ہمراہ جلوہ افروز تھے۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں جب آپ نے درس کو روکا، وہاں مصطفیٰ اپنے درس کو روک رہے ہیں اور روک کر ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھہر جاؤ، میرا انوار اللہ کسی مسئلے میں الجھن میں ہے، میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، اس کے بعد تمہارے مسائل کو حل کر دیتا ہوں۔ جب بھی جو مسئلہ پریشانی کا ہوتا، ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ سے آپ اسے حل کر لیا کرتے۔ کیسی شخصیت ہے آپ اندازہ لگائے۔ دکن میں بھیجا گیا، آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ ہم اور آپ کے لیے، ہزاروں کو، لاکھوں کو علماء بنانے کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد سے جدائی کا ایک غم ہو رہا ہے۔ سرکار خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں، اے انوار اللہ، بظاہر تم مجھ سے دور ہو رہے ہیں لیکن کملی والا تمہارے ساتھ ہے، جاؤ جا کر دین کی خدمت انجام دو۔ تو سرکار کے اشارے سے دکن تشریف لائے۔ بہت ہی کم ہندوستان کے اندر ایسی ہستیاں ملتی ہیں۔ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت طیبہ آپ دیکھیں گے، یہ بھی خود سے نہیں آئے، مصطفیٰ جب بھیجے، جب دکن کے، جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے، آپ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی سرزمین پر اشاعت علوم کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور اسی میں گنے چنے چند مختصر اولیاء اکرام ملتے ہیں، جن میں سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان ہے، جن کو مصطفیٰ نے اشاعت علوم کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہیت سے بچانے کے لیے، امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے، کہ مصطفیٰ نے جن کو چن کر دکن کی سرزمین پر بھیجا تاکہ دکن کی سرزمین پر آ کر لوگوں کے عقائد کی حفاظت کر سکے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کر سکے، لوگوں کو قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم سے آراستہ کر سکے۔ تو مصطفیٰ کا علم لے کر مصطفیٰ کی امت کو سمجھانے کے لیے دکن کی سرزمین پر مصطفیٰ کے بھیجنے سے آپ تشریف لائے۔ تو معزز سامعین اکرام، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالی ہم کو حکم دے رہا ہے، آخر وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت وہ تو بہت بڑے عالم ہے، مفتی ہے، مفتیوں کے مفتی ہے، شیخ الاسلام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ولی کامل ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال۔ ہم کو قرآن کہہ رہا ہے اتبع سبیل من اناب الیہ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کیوں؟ انہوں نے میری طرف رجوع ہو گئے، یہ لوگ میری طرف رجوع ہو گئے، اب تمہارا کام یہ ہے سیدھا سیدھا ان کو تم فالو ہو جاؤ، ان کو فالو ہونا، ان کے نقش قدم پر چلنا، قرآن ہم کو یہ حکم دے رہا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، تو ہمارے لیے سرکار جن کو منتخب کر کے
حیدرآباد کی سرزمین پر بھیجے ہیں، ہمارا کام یہ ہے اگر مگر کی چکروں میں نہیں رہنا، سیدھا سیدھا ان کے دامنوں کو پکڑ لینا، نجات مل جائے گی۔ اب آنے کے بعد شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان، کیونکہ آج بڑے لوگ حیدرآباد کی سرزمین پر جامعہ نظامیہ کیا ہے، وہاں کے علماء کیا ہے، بانی جامعہ نظامیہ کیا ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ علماء سے وابستہ ہوتے ہیں، بس ایسی ان کی حالت ہو گئی۔ کئی مسلمانوں کی جو میں نے آنکھوں سے حال دیکھا، پریشان، جہاں جو بھی داڑھی چھوڑ کر دکھائی دے اس کے پیچھے چلے گئے، جہاں کوئی جھبا پہن لیا اس کے پیچھے چلے گئے، تسبیح لے کر گلی گلی میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ پڑھتے چلے گیا، اس کے پیچھے چلے گئے۔ چلو اللہ کی بات ہو رہی، رسول کی بات ہو رہی، نماز سکھایا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو یہ صحیح العقیدہ ہے یا بدعقیدہ ہے۔ ان کے پیچھے ارے یہ فلاں مفتی فلاں ندوے سے فارغ، فلاں دیوبند سے، فلاں یہاں سے وہاں سے، ان کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا رسول اللہ جن کو بھیجے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب شیخ الاسلام کے کارنامے کیا ہے، اب وہ تمام تفصیلات میں جانا نہیں ہے، صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے ہمارے لیے علم کا ذخیرہ چھوڑا، اس کو تم تھام لو، پڑھو، صحیح العقیدہ بھی بن جاؤ گے، صحیح تمہارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس دور کے اندر بھی فتنے اٹھے، آج کل نہیں، آج کل تو یہ 4-5 جو دیکھ رہے ہیں یہ سب کے جوابات بانی جامعہ نظامیہ ہم کو دے دیے۔ آج یہ جتنی جماعتیں ہیں، اہل قرآن، تبلیغی، اہل حدیث، قادیانی، فلاں فلاں جتنے بھی ہیں، یہ تمام سے کیسے بچے جائیں، جن کے عقائد کیا ہے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اس دور کے اندر فتنے اٹھنے کے لیے فتنے اٹھ رہے تھے، جن میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا تھا، وہ ابھی دکن میں نہیں آیا۔ دکن میں نہیں آیا، غلام احمد قادیانی نے 1000 صفحات پر ایک کتاب لکھا۔ ان لوگ کا عقیدہ کیا ہے، سرکار کے بعد آخری نبی ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اگر کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کیسے آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند، قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ عقیدہ دینے لگا، لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، دیکھو سرکار کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اب اس نے جو من میں آیا کتاب لکھنا شروع کر دیا، عقلی دلیلیں، جو چاہے دلیلیں دیتے ہوئے 1000 صفحات پر کتاب لکھا۔ ازالۃ الاوہام کے نام سے کتاب لکھا۔ سیدی شیخ الاسلام کو جو اب یہ علم ہوا کہ یہ لوگ اس طرح سے ابھی دکن میں یہ فتنہ نہیں آیا، کیوں نہ ہو عوام کے عقائد کے تحفظ کے لیے، ان کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے کیوں نہ ہو پہلے ہی قلم چلایا جائے۔ آپ نے ایسی کتاب لکھی، افادۃ الافہام کے نام پر، تقریباً 650 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں آپ نے دلائل دے کر سمجھایا، دیکھو مصطفیٰ کے بعد قیامت تک روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آ سکتے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ نے سمجھایا، لوگ اسلام کو عقل کی بنیاد پر سمجھنے لگے۔ آج بھی خلیوں میں آپ دیکھیں گے، میں چھوٹے چھوٹے عقیدے آپ کے سامنے بیان کر دوں، 1-2-3 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ خلیوں کے اندر آپ دیکھیں گے، جس گھر میں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، وہ اپنے طور پر کیا عقیدہ بنا چکے ہیں، اگر اس گھر میں خوشی ہو تو اسی سال میں ہونا، ورنہ 3 سال تک شادی نہیں ہونا۔ یہ خلیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کہاں، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ فقہ کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ نہیں۔ لوگوں نے جو ذہن میں آتا، جو ان کے ذہنوں میں آتا، وہ بناتے ہوئے چلے گئے۔ ایسے کئی عقیدے ہیں، تو ایسے عقیدہ رکھنے والے ہر کوئی اپنے آپ کو حق سمجھنے لگا۔ آپ چور سے پوچھیں
کیوں چوری کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ پر کیا کہنے لگتا ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں، ایک مالدار کے پاس سے مال لے کر غریب کو دے رہا ہوں، میرے گھر کو چلا رہا ہوں، وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ تو عقل کی بنیاد پر اسلام کو سمجھا جا رہا تھا۔ شیخ الاسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ایک ایسی کتاب تحریر فرمائی کتاب العقل کے نام سے، جس میں لوگوں کو یہ سمجھایا عقل کے گھوڑے اسلام میں نہیں دوڑایا جا سکتا، عقل تمہاری جب ہی مکمل ہوگی، جس عقل پر شریعت کی لگام لگتی ہے وہی کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہے۔ ایسے کئی کتابیں لکھ کر ہم کو بتا دیے، اب ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر میں مگر میں ہم رہیں گے تو سمجھو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ ہم کو اہل سنت والجماعت پر یہ جلسہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، آپ کا تذکرہ کرنے سے خدا کی رحمتیں ملتی ہیں، خدا کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں فلاں، آپ کی شخصیت یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو ہم بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، یہ شخصیت تو اتنی بڑی ہے، تمہارا کام یہ ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہیں گے تو سمجھو عزیزان محترم ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اللہ والوں کی بارگاہوں پر اب 3 تاریخ کو عرس شریف ہے، یعنی آنے والے پیر کے دن آئیے آپ تمام حضرات جامعہ نظامیہ کی دھرتی پر اللہ والوں کی بارگاہوں پر آنے جانے سے ہوتا کیا ہے معلوم؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے عزیزان محترم؟ تو ہمارے لیے سرکار کی نظر کرم ایسی ہے، ہمارے لیے بے سہارا سرکار نے نہیں رکھا، ہم بے سہاروں کے لیے بظاہر مصطفیٰ نے ایسا سہارا دیا جن کے دامن کو پکڑ لو کبھی رسوا نہیں ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو شیخ الاسلام کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے ارشادات عالیہ کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح العقیدہ رکھ، صحیح العقیدہ اس دنیا سے اٹھا، بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، اولیاء کاملین کی سچی محبتیں ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ مولا یہاں جو بھی انعقاد عمل میں لائے ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب بنا دے، اس عمل سے تو راضی ہو جا۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واسطہ سیدی شیخ الاسلام کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔